قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. باقی گناہوں کو تو صاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت ہی کافی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, وہاں بھی اسراف کا لفظ ہے. آپ نے دیکھا گناہ اسراف ہے. آپ نے جو چیز جائز خرچنی تھی ناجائز خرچ دی, آپ نے جو چیز بچا کے رکھنی تھی اس کو خرچ کر دیا. تو گناہ ٹیکنیکلی قرآن کی ٹرم میں گناہ نہیں ہے, اسراف ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, تمہارے نفس نے, تمہارے خیالات نے, تمہارے زندگی کے معاملات نے بہت ساری غلطیاں کر کے تمہیں خسارے میں ڈال دیا ہے. مگر سب سے بڑا خسارہ تب ہوگا لا تقنطوا من رحمت اللہ, جب آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا. اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ اے بندو میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتا, تو پھر اس نے خدا پر جبر کیا, زیادتی کی, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیونکہ خدا وند کریم یہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. لفظ جمیعہ میں کوئی کسی قسم کی ایکسیپشن نہیں چھوڑی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں, جملہ تمام گناہ معاف کرتا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وائی؟ بیکاز انہ هو الغفور الرحیم. تو ہم نے کوالٹی میں چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. چیز دیکھیں کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص بھی قرآن میں کر دی. 99 اسماء ہوں گے, 100 اسماء ہوں گے اللہ کے, 4500 اسماء بھی قرآن میں تراکیب کے ساتھ درج ہیں. تمام ناموں کی اپنی اپنی مصلحت ہے, عزت ہے, ان کا کرم ہے. زمین و آسمان میں تمام کرشمہ ہائے قدرت انہی اسماء کے مرہون منت ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ناموں کو خدا نے باقی ناموں پہ تھوڑی سی بزرگی دے دی. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض. یہ سب اللہ کے اچھے نام ہیں. زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں. وہو العزیز الحکیم. تو خادم حضرات آپ نے دیکھا کچھ اسماء کو زیادہ معزز کر دیا, کچھ کو مینشن کر دیا. یہ 21 اسماء کو بڑی برکت دی. خصوص فتح الغاب میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ اگر کسی شخص کو قربت خداوند منظور ہو تو سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرو. سیدنا حضرت ابو درداء کی حدیث کے مطابق جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 1 دفعہ سورہ حشر کی آخری آیات تلاوت فرمائیں تو 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کے لیے متمکن کیے جاتے ہیں صبح سے شام تک. حاضر حضرات اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے, یہ دیکھنا چاہے کہ سب سے بڑا اسم وہ کون سا ہے جو زمین و آسمان پہ حاوی ہے تخلیقات کی نسبت سے, بندگان خدا کی نسبت سے, تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے تخلیقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی. یعنی تمام اسماء کی کارکردگی وہی رہے گی جو ہے, مگر میری رحمت ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے گی. پھر جب رحمت کو
خدا تو نہیں بتا سکتا تھا میں کتنا رحمان و رحیم ہوں. بندہ ہوتا تب نا, کسی پہ ڈیمانسٹریشن ہوتی تو تب نا, کسی بندے پہ نزول رحمت مکمل ہوتا تو تب نا. تو پھر اللہ نے ایک دوسرا آفس تخلیق کیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یعنی اللہ کے رسول کی شکل میں اللہ نے آپ کو یہ بتایا کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں. اگر تمہارا یہ پیغمبر رؤوف و رحیم ہے اور تمہاری بخشش کی حرص رکھتا ہے اور تمہاری کائنات کو سنوارنے کے لیے یہ اپنے دن اور رات جلا رہا ہے اور زندگی بتا رہا ہے, تو پھر یہ سوچو کہ اگر تمہارے پیغمبر کو کبھی تمہاری خطا پر ناراضگی نہیں ہوئی, اگر ہر وقت تمہارا پیغمبر تمہارے لیے خطا طلب کر رہا, معافی طلب کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, تو پھر وہ اللہ جو محمد کا بھی رب ہے وہ کتنا مہربان ہوگا. اور آپ کا گناہ کتنا ہوگا, چھٹان کا ہوگا, کیا ہوگا, کتنے بڑے گناہ کر لوگ, جب سے پیدا ہوئے ہو جب تک مرو گے کتنے بڑے فاسق ہو سکتے ہو, کتنے بڑے فاجر ہو سکتے ہو, کتنے بڑے ظالم ہو سکتے ہو. ایک شرط ہی ہے نا, ایک شرط ہے, اور شرط وہی ہے جو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ کسی بھی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد ایک رجت چاہیے,